السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 618، سورۃ النحل، آیت 101 تا 103، پارہ نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بل اکثرهم لا يعلمون۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور جب ہم کوئی آیت کسی دوسری آیت کی جگہ بدل کر لاتے ہیں، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑ کر لانے والا ہے، آپ گھڑ کر لانے والے ہیں، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ کہہ دیجئے اسے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی ہی سکھاتا ہے، اس شخص کی زبان جس کی طرف وہ غلط نسبت کر رہے ہیں اجمی ہے، اور یہ واضح عربی زبان ہے۔ وَإِذَا، اور جب، بدلنا، ہم بدلتے ہیں، آیتن، ایک آیت کو، مکانہ، بجائے، آیتن، آیت کے، یعنی دوسری آیت کے، واللہ، اور اللہ، عالم، خوب جانتا ہے، بما، اس چیز کو جو، ینزل، وہ نازل کرتا ہے۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں، انما انت، یقیناً تو خود، مفترن، گھڑ لانے والا ہے، بلکہ اکثر ان کے، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ قل، کہہ دیجئے، نزلہ، نازل کیا ہے اس کو، یعنی اس قرآن کو، روح القدس، جبریل نے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، لیثبتا، تاکہ وہ ثابت رکھے، الذین، ان لوگوں کو جو، آمنوا، ایمان لائے، وہدن، اور ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نعلم، ہم جانتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، یقولون، کہتے ہیں، انما، یقیناً، یعلمہ، سکھاتا ہے اس کو، بشر، ایک آدمی، لسان، زبان، الذی، اس شخص کی کہ، یلحدون، وہ غلط نسبت کرتے ہیں، الیہ، اس کی طرح،
اس کی طرف اعجمیٌ اجمی ہے، وہذا اور یہ لسان عربی عربی زبان ہے، مبین واضح۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، سورۃ النحل کی یہ آیات بینات، ان آیات بینات میں اللہ رب الرحمن نے آیتوں کے بدلنے کے حوالے سے ایک آیت کو منسوخ کر کے دوسری آیت کے لے آنے کے حوالے سے بیان فرمایا۔ جس طرح کہ اللہ رب الرحمن نے سورۃ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیھا، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی ایک آیت اور بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ آیتوں کے بدلنے یعنی ایک آیت کا حکم یا تلاوت منسوخ کرنے کے حوالے سے اور اس کی جگہ اس جیسی یا اس سے مختلف آیت لے کر آنے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب اللہ ایسا کرتا ہے تو یہ جو کافر اور مشرک لوگ تھے نبی علیہ السلام پر الزام لگاتے، آپ علیہ السلام کے متعلق یہ پراپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ کام نبی علیہ السلام خود سے گھڑ رہے ہیں، مطلب نعوذ باللہ انہوں نے قرآن پاک کو گھڑنتو کہہ دیا، یعنی وہ کلام جو بنانے والے نے خود سے بنا لیا اور کہہ دیا کہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام گھڑنے والے نہیں ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کے پاس تو جو کچھ آتا ہے وہ حضور آگے لوگوں کو بتا دیتے اور بیان کر دیتے۔ اللہ رب الرحمن وہ قادر اور قدیر ہے، ایک آیت بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت لے کر آ جائے، ایک حکم کو تبدیل کر لے اور اس کے بدلے دوسرا حکم لے آئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ صرف اس کتاب قرآن مجید کے حوالے یا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ اس سے پہلی شریعتوں کے اندر بھی یہی معاملہ رہا۔ اب اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے، یعنی اکثریت جاہلوں کی تھی، وہ آیات کے منسوخ ہونے، احکامات کے تبدیل ہونے کی حکمت نہیں جانتے تھے۔ اکثر لوگوں کا یہ حال، تو وہ اپنی جہالت کے اندر اس قسم کے بیکار اعتراضات کر دیتے۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو جانتے تھے کہ آیات کا، احکامات کا بدلنا یہ اللہ تعالیٰ کے قدیر ہونے پر دلالت کرتا ہے، قادر ہونے پر، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی حکمتیں ہیں، اور یہ اسی شریعت کے اندر ہی نہیں، اس سے پہلی شریعتوں کے اندر بھی یہ معاملہ رہا۔ لیکن جو جاننے والے تھے وہ ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر حق کو تسلیم کرنے کی بجائے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ گھڑنتو گھڑنے والا بتا دیا کرتے تھے، اور جو جاہل تھے تو جاہل تو پھر ان کا یہ حال، بڑوں نے اور جناب سرداروں نے جو کچھ کہا وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آیت سے مراد معجزہ بھی ہے، ایک معجزہ کی بجائے دوسرا معجزہ دے دینا آیات سے مراد، اور آیت سے مراد معجزہ بھی ہے۔ جس طرح اللہ نے مختلف پیغمبروں کو مختلف معجزات دیے، اور نبی علیہ السلام کا عظیم الشان معجزہ وہ قرآن پاک کی صورت میں ہے، جو صدیاں بیت جانے کے بعد بھی اسی طرح موجود، اور کوئی کافر اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا جو اللہ نے ان کو دیا، کہ اگر نبی علیہ السلام نعوذ باللہ انہوں نے قرآن کو گھڑنتو گھڑ لیا ہے تو وہ بھی عربی ہیں اور تم بھی عربی ہیں، کوئی ایک سورت، کوئی 10 سورت، کوئی چند آیات تم بھی بنا کر پیش کر دو۔ لیکن اس چیلنج کا جواب
صدیاں بیت جانے کے باوجود وہ کافر نہ دے سکے۔ اللہ رب الرحمن نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک آپ کہہ دیجئے میرا خود کا گھڑنتو گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن تو روح القدس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا تھوڑا لے کر نازل ہوئے۔ اب رہ گیا معاملہ آیات کا بدلنا، منسوخ کرنا اور قرآن پاک کا نزول نازل کرنا۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے قدم مضبوط ہوں، اور فرما برداروں کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، اور یہ پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ ہے، یعنی اس کے اندر کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اس میں کوئی گھڑنتو نہیں ہے، کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے، اس میں کوئی باطل نہیں ہے، جو بھی ہے وہ قیامت تک کے تمام ادوار کے لیے، ہاں جی، قیامت تک کے آنے والے تمام ادوار کے لیے، تمام حالات کے لیے، آنے والے ہر زمانے کے لیے قرآن پاک ضرورت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے اور حق ہے۔ ایمان والے خوب ثابت قدم رہیں، وہ کوئی آیت یا کوئی حکم ناسخ ہو یا وہ منسوخ ہو، وہ آمنا و صدقنا سمینا و اطعنا ہی کہیں گے، اور جو بے ایمان ہیں اور جو نہ ماننے والے ہیں تو وہ خواہ مخواہ کے اعتراضات، ان کا مشن اور ان کا معاملہ ہی اعتراض کرنا ہے، تو وہ اعتراض کرنے سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ اور فرمایا بلا شبہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کافروں اور مشرکوں نے یہ پراپیگنڈا کیا، یہ اعتراض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ایک اجمی شخص یہ سکھاتا ہے، یعنی قرآن پاک پر بھی بہتان لگا دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کہ آپ کو سکھانے والا تو اجمی ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کو سکھانے والے جبریل روح القدس تھے علیہ السلام، اور قرآن لے کر آنے والے اللہ کی طرف سے وہ روح القدس تھے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ روح القدس یعنی ایسی ذات جو مکمل پاکیزہ ہے، ہاں جی، مکمل پاکیزہ، جو سراپا پاکیزگی اور طہارت ہے۔ تو کافروں مشرکوں نے یہ الزام بھی لگایا اور یہ پراپیگنڈا بھی کیا کہ آپ کو سکھانے والے یہ ایک شخص تھا، ایک اجمی شخص، کہ وہ نبی علیہ السلام کو سکھاتا اور اس کی باتوں کو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام قرآن بیان کر کے لوگوں کو جو ہے وہ بیان کر دیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے ایک لوہار تھا مکے میں، جو کافروں نے اعتراض کیا اور ظالموں نے پراپیگنڈا کیا لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے، لیکن وہی بات ہے کہ مشرک اور کافر کی عقل کی مت ماری جاتی ہے۔ جس کے حوالے سے الزام لگایا گیا وہ تھا مکہ میں موجود ایک لوہار، اور یہ لوہار اجمی تھا، یعنی عربی نہیں تھا۔ اجمی کا مطلب ہے غیر فصیح، وضاحت جس کے اندر موجود نہ ہو، فصاحت موجود نہ ہو، اور عربی لینگویج ایک فصیح و بلیغ لینگویج اور زبان ہے، تو اجمی غیر فصیح۔ مکہ میں ایک لوہار تھا جس کا نام تھا بلعام۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ابن جریر نے کہ مکہ کے ایک لوہار جن کا نام بلعام تھا نبی، اور اس کی زبان اجمی تھی، نبی علیہ السلام آتے جاتے اس کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بازار میں بندہ جس طرح آگے پیچھے چلتے پھرتے لوگوں کے پاس کسی نہ کسی کے پاس بیٹھ جایا کرتا ہے۔ یہ شخص تھا لوہار، نام تھا بلعام، زبان تھی اجمی، یعنی عربی نہیں، غیر فصیح زبان۔ تو جب مشرکوں نے دیکھا نا کہ یہ تو نبی علیہ السلام ان کے پاس آتے جاتے ہیں، انہوں نے پراپیگنڈے کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا، لو جی یہ تو نعوذ باللہ بلعام کا شاگرد ہے، حالانکہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی امی تھی، وہ نبی امی تھے، کسی انسان سے نہ کتاب پڑھی، ہاں جی، نہ الف با تا کسی سے پڑھا،
نہ کسی سے پڑھنا سیکھا، نہ کسی سے لکھنا سیکھا۔ کیا مطلب؟ ان کو سکھانے اور پڑھانے والے روح القدس تھے، پاکیزہ سراپا طہارت، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو مکہ کے مشرکوں اور کافروں نے کیا کہا کہ جناب یہ تو بلعام کے شاگرد ہیں۔ حالانکہ ان چولوں نے یہ نہ سوچا، وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، کہا جاتا ہے نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اب ان ظالموں کی عقل کی مت ماری گئی، کہنے لگے کہ یہ تو بلعام کا شاگرد ہے، بلعام سے جو سیکھتا ہے نعوذ باللہ لوگوں کو کہہ دیتا ہے کہ یہ جی قرآن ہے۔ اب یہاں ان کی عقل کی مت کیسے ماری گئی؟ بلعام تو اجمی تھا، بلعام تو اجمی تھا، اور یہ قرآن پاک تو واضح عربی زبان ہے، پیور اور خالص عربی زبان، پیور اور خالص عربی زبان، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عربی تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی، اور بلعام وہ تو اجمی تھا۔ اب اجمی شخص جس کو صحیح سے عربی بولنا ہی نہیں آتی، وہ بلا قرآن بنا بنا کر کیسے دے گا؟ یا ایک گنگا شخص، ایک غیر فصیح زبان والا، ایک فصاحت و بلاغت والی زبان والے کو کیسے عربی پڑھائے گا؟ ہوتا تو یہی ہے نا کہ مجھے عربی آئے گی تو میں عربی پڑھاؤں گا، مجھے اردو آئے گی تو میں اردو پڑھاؤں گا۔ اب ایک شخص جس کو اردو کی الف با نہیں آتی، الف بے نہیں آتی، وہ کیا خاک اردو پڑھائے گا؟ ایک شخص جب ہے ہی اجمی، اس نے عربی کہاں سے پڑھانی ہے؟ وہ عربی میں قرآن بنا کر کیسے دے گا؟ سچ کہا کہنے والوں نے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یہی حال مکہ کے ان مشرکوں کا تھا۔ اسی طرح ایک اور شخص بھی تھا جو کسی قریشی خاندان کا غلام تھا، اور وہ کوہ صفا کے نزدیک دکانداری سامان سودا بیچا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام آتے جاتے بسا اوقات اس کے پاس بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اس شخص کی زبان بھی اجمی تھی۔ یہ دکاندار شخص جس کی دکانداری کوہ صفا کے نزدیک تھی، یہ بھی اجمی بندہ تھا۔ نبی علیہ السلام آتے جاتے بیٹھ جایا کرتے تھے، تو لوگوں نے یہاں بھی پراپیگنڈا شروع کر دیا، لو جی یہ تو اس دکاندار کا شاگرد ہے۔ یہاں بھی وہی غلطی، قرآن عربی میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں، یعنی عربی باشندے، عربی بول چال جاننے والے، تو استاد جی اجمی، یہ عجیب بات ہے۔ یعنی یہ عجیب ہی معاملہ ہوا کہ استاد اجمی ہے اور شاگرد عربی ہے، اور عربی استاد سکھا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اللہ رب الرحمن نے ان کا رد کیا اور فرمایا یہ جو نسبت کر رہے ہیں نا، یہ نسبت سراسر غلط ہے، یہ نسبت سراسر غلط ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک وہ شخص جس کو انگلش کا کچھ بھی نہیں آتا، نہ اے نہ بی نہ سی، کوئی پتہ نہیں ہے، نہ 1 نہ 2 نہ 3۔ اب ایک ایسا شخص جو انگلش زبان سے جاہل ہے، وہ بیٹھ کر جناب کسی انگریز کو انگریزی پڑھانا شروع کر دے، ہوگا نا عجیب معاملہ۔ لوگوں کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ارے بے وقوفو، جاہلو، پاگلو، بے گھڑنتو گھڑنے والے تو تم ہو۔ اجمی نے عربی قرآن کیسے بنا دیا؟ اجمی عربی کا عربی میں استاد کیسے بن گیا؟ یا تو یہ ہوتا کہ یہ قرآن عربی میں نہ ہوتا، یہ قرآن اجمی میں ہوتا، پھر تو کوئی جھوٹ کا معاملہ بنتا تھا کہ نبی علیہ السلام کو بلعام کا یا کوہ صفا کے اس دکاندار کا شاگرد بتا دیا جائے۔ اگر یہ قرآن اجمی زبان میں ہوتا، کسی انگلش میں ہوتا، جی فارسی میں ہوتا، اردو میں ہوتا، ہزاروں زبانیں دنیا میں موجود ہیں، اگر تو قرآن اجمی کلام ہوتا اور استاد بھی اجمی بلعام، کوہ صفا کا دکاندار بھی اجمی، قرآن بھی اجمی، پھر تو معاملہ بنتا تھا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، جب قرآن عربی زبان میں اللہ نے نازل کیا، جی
قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں اور بڑی مکمل فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، تو ان دکانداروں کو تو اس لوہار کو تو عربی ککھ نہیں آتی تھی، بمشکل کو چند جملے بول دے، کہاں قرآن پاک کہ جس کے سامنے عرب کے شعراء بھی دنگ رہ گئے، اور وہاں عرب کے اندر بڑے بڑے شعراء اور شعر و شاعری کے جناب بڑے بڑے مجموعے موجود تھے۔ تو یہ کب ہوتا ہے کہ جب بندہ ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے نا، وہ اس طرح کی پھر بونگیاں مارتا ہے۔ جب بندہ سپریم کلاس جاہل ہو، ہے جی، جب بندہ اعتراض کرنے والا، پراپیگنڈا کرنے والا سپریم کلاس کا جاہل ہو یا اعلیٰ درجے کا ضدی اور ہٹ دھرم ہو، وہ پھر اس طرح کے غلطیاں اور اس طرح کے ہوتے کھا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر اتنا بڑا الزام ٹھوپ دیا اور اتنا زہریلا پراپیگنڈا کر دیا کہ نبی علیہ السلام کا استاد بلعام ہے یا آپ کو پڑھانے والا وہ کوہ صفا کا دکاندار ہے، وہ دونوں ہی اجمی تھے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے سمجھنے کے لیے کہ گنگا جناب کسی کو کیا بولنا سکھائے گا، اجمی کیا خاک عربی سکھائے گا، اس کو عربی کی الف با تک جب نہیں آتی تو وہ کہاں سے سکھائے گا۔ یہ ایسا ہے کہ جناب کوئی گنگا، کوئی بہرا کسی کو بولنا اور سننا سکھانا شروع کر دے، کوئی بالکل دیہاتی ان پڑھ جٹ کسی کو جناب جو ہے وہ انگریزی سکھانا شروع کر دے۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام پر اعتراض کرنے والے دو قسم کے لوگ تھے، اکثر بے عقل، بالکل جاہل۔ سرائکی میں کہا جاتا ہے جڈے منہ ملا دا اڈے منہ سیدا، بس وہ کہتے ہیں پچھو امام دے اللہ اکبر، کوئی عطا پتہ معلوم نہیں ہے، بالکل جاہل۔ سردار نے، چودھری نے جو کہہ دیا نا، یہ ان کی ہاں میں ہاں ملائے جا رہے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو واقعتاً جانتے تھے کہ بلعام یا کوہ صفا کا دکاندار نبی علیہ السلام کا استاد کوئی نہیں ہے، یہ قرآن نہ شعر و شاعری کا مجموعہ ہے، نہ کسی دیوانے کا دیوانہ پن ہے، نہ کسی جادوگر کی جادوگری ہے۔ جانتے تھے کچھ لوگ یہ قرآن واقعتاً وہی ہے جو محمد صادق اور امین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جبریل لے کر آئے ہیں علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود وہ بھی یہی پراپیگنڈا کرتے تھے کہ کوہ صفا کا دکاندار اور بلعام لوہار ان کا استاد ہے۔ کیوں کر رہے تھے؟ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، اور جاہل ہو یا ہٹ درم ہو، ان بے وقوفوں کو یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا ہم کتنی بڑی غلط بات کر رہے ہیں کہ ایک عربی کا استاد کیسے ہو سکتا ہے، اور ایک اجمی ایک اتنا فصیح و بلیغ عربی زبان کا قرآن کتاب کیسے پڑھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔